وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 61 سے 63 حصہ اول، درس کا نمبر 2188. آج کا موضوع کیا ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کہ مبادا اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. خدا فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے. کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 61. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. اس کے برعکس جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا. بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی اسباب کامیابی، یعنی جو انہوں نے کامیابی کے ذرائع استعمال کیے تھے اس کی بنا پر نجات مل جائے گی انہیں. لا یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اللہ، لا یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق و کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے
اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منکر ہوئے، اولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، بات بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، یا تو آپ تقوی کی روش اختیار کریں گے یا نہیں کریں گے۔ دیکھیں سادی سی بات ہے، اس میں کوئی پیچیدگی والی بات ہے ہی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھانی پڑے یا بہت مشکل ہو، آپ کو سمجھنا مشکل ہو۔ ایک رویہ ہے کامیابی کا، تقوی۔ واتقوا اللہ ان التقوی ملاک الحسنات، تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا تو قرآن کا لفظی ترجمہ کر کے اور ایک درس کا بس ایک ٹائم بتا کے درس کر کے میں فارغ ہو جاؤں۔ نو، یہ ایک نصیحت ہے، میں نے خود بھی لینی ہے، آپ نے بھی لینی ہے۔ میں نے خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، اور آپ کے لیے بھی میں وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون لا یؤمن احدکم حتی وہ اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ مفہوم ہے، ما یحب لنفسہ۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ میں اگر خود نجات چاہتا ہوں آگ سے، تو آپ بھی میرے بھائی ہیں، بہن ہیں، یہی رشتہ ہے میں مسلمان بھائی بہن ہیں آپس میں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کل مؤمن اخوۃ، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، تو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا فی الایمان، بھائی کے نام سے یاد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بات ہے سامنے کرام، یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ نجات کی ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 61 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے دے گا بمفازتہم، یعنی جو ناکامی کے اسباب سے بچتے تھے۔ یعنی ناکامی کا اسباب کیا ہے؟ شرک اور کفر یا نفاق۔ بمفازتہم تھوڑا سا اس میں یہ ہے، یعنی کامیابی کے اسباب جو انہوں نے استعمال کیے۔ ویسی مفت میں جنت مفت میں نہیں ملتی، جنت کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ آپ کو شرک، کفر اور نفاق سے بچنا ہوگا، اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہوگی۔ یہی یعنی مفازتہم، یعنی جو کامیابی کے اسباب ہیں، اس کے سبب بے مفازتہم ینجی اللہ بے مفازتہم، اللہ تعالیٰ ان کے جو انہوں نے اسباب کامیابی استعمال کیے، اور اسباب کامیابی قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ قد افلح من تزکا، تزکیہ نفس جس نے کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ کامیابی کا ایک سبب ہے، بڑا بنیادی سبب ہے تزکیہ نفس۔ تو اگر آپ یہ تزکیہ نفس نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا پراگندہ آلودہ تو وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اصل میں ایک تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو دیکھیں، اس بات کو ذرا سمجھیں۔
آپ مجھے نہیں بتا سکتے وہ تاریخ جبکہ آپ نے سوچ سمجھ کر ایمان قبول کیا ہو، یا دین کو سمجھا ہو، یا کلمہ طیبہ کے مطلب کو سمجھا ہو، پھر آپ نے یقین کر لیا ہو کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آئندہ کے لیے میں نے صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اسی کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ تو آپ مجھے نہیں بتا سکتے اور آپ بتانا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ آپ ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے۔ عام طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان رجوع الی اللہ کا قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ ایک بہت کثیر تعداد ہے، تقریباً سب ہیں، سب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں آخرت کی طرف متوجہ نہ کرو، وہ اس کے ساتھ جب پڑے گی تو دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو امتی ہیں، مجھے ایسا کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے بعض اوقات۔ ایک مہمان آیا ایک دن، میرے درس میں بیٹھا ہوا تھا، تو پہلے مطلب وہ واٹس ایپ پہ رابطہ تھا میرا اس سے، میں اس شخص کا نام اور جگہ کا نام نہیں بتا رہا، لیکن ایسا ہوا۔ تو بہرحال بات چیت ہوتی رہی، وہ ہمارے درس کے گروپ میں بھی شامل ہو گیا۔ پھر ایک دن میں نے اس سے کہا کہ بھئی تم آؤ ہمارے پاس، وہ آیا، درس میں شامل ہوا، تو باتیں تو میری یہی تھی جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اس کو مرچیں لگ گئی۔ درس جب ختم ہوا تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، یعنی مفہوم اس کا یہ تھا، میں تو مسلمان ہوں اور میں تو جنتی ہوں۔ تو ایسا ہی ہمارا خیال ہے، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، یہی خیال ہمارا ہے۔ میں لاکھ آپ کو کہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کہیں گے بھائی نہیں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں مسلمان اور کلمہ پڑھتا ہوں۔ ابھی آپ کہہ دیں گے مجھے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، تم سنو تو سننے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے کلمہ سنا بھی دیں اور اس کے مطلب سے آگاہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو اس کا مفہوم ہے کلمہ طیبہ کا، یعنی کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ بنیادی شرط ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کا مطلب بہت وسیع ہے اور بہت بنیادی ہے کہ میری سمجھ میں آ گیا۔ یہ کلمہ جو دل سے کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں آ گیا کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا، مجھے یقین آ گیا کہ میری منزل اللہ ہے، مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے راستے پر چلنے ہی میں میری کامیابی ہے، اور مجھے یقین آ گیا کہ میں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اور میں اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیتا ہوں۔ آئندہ کے لیے میں اسلام کے مطابق، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ میں منچاہی زندگی گزارنے کو شرک اور کفر سمجھتا ہوں۔ یعنی دیکھیں، یہ ہم ایسا نہیں سمجھتے، زندگی اپنی مرضی سے گزارنے پر ہمارا اصرار ہے، زندگی اپنی مرضی پر گزارنے پر ہمارا اصرار ہے کہ ہم نے تو بھئی اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، ہم عملی طور پہ اس سے بری الذمہ ہیں۔ تو ایسے شخص کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا ہے کہ تم پر ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ آیت بھی میں آپ کو پڑھ کے دیتا ہوں، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ اے داعی، کیا خیال ہے تمہارا کہ افرأیت، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے اور
اس کو اللہ تعالیٰ یعنی فَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، یعنی علم کے باوجود أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کہ اے داعی کیا تم اس شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہو ہدایت کی؟ نہیں۔ ام تحسب، کیا خیال ہے تمہارا، ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے، وہ نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ عقل سے کام لینے کے لیے تیار ہیں، بے وقوف بنے میں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ افانت تکون علیہ وکیل ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، ان کی مثال تو جانوروں کی سی ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں جانور جو ہوتے ہیں، مثال جانوروں کی سی ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں کر رہے پورا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ ہم لوگ جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہونا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیں ہمارے ارادے، میں چونکہ آپ کے درمیانی میں سے میری اٹھک بیٹھک ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے سوچ رہے ہیں، کس طریقے سے سوچ رہے ہیں، تو ہمارا عام یہ ہے کہ ہمیں جو معاملات دین ہیں اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ دیکھیں احکامات دین ہمیں معلوم نہیں ہے، دین کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا، ایک بچہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، یعنی جو بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے کام میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھو کہ یہ چند آیات آپ پیش کریں قرآن کی، یا تبارک الذی بیدہ الملک، اس کا ترجمہ کرو، تو اس کو نہیں معلوم۔ وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، فزیشین اور پروفیسر بن گیا ہے، اس کو قرآن کی یعنی قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا اسے۔ احکامات کو جاننا، اور یہ تو بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، ہم سب ایسے ہی ہیں۔ دیکھیں ایک رویہ ہوتا ہے، ہمارا رویہ دین سے بے رخی کا ہے، اللہ سے بے رخی کا ہے۔ اللہ کے رسول سے، دین سے ہمارا نہ کوئی تعلق ہے، یعنی واجبی سے تعلق ہے، اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ واجبی سے ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ثقافت ہے ہماری، جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ ثقافتی رنگ ہے۔ جیسا کہ آپ نے ہندوؤں کے بعض ثقافت کو اپنا لیا ہے، تو بعض کاموں میں وہاں سے آ گیا ہے ثقافت، یا جو بھی ہے، ہم تو عام طور پہ ہم زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف نمبر 1 اور اغیار کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہمارا معبود نفسانی خواہشات ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، مرد ہو یا عورت، رویہ ایک ہے، نافرمانی، تکبر، کفر، شرک۔ یہ ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے، اپنے آپ کو ہم کافر یا مشرک نہ سمجھتے ہیں، نہ کہلوانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ نمبر آیت میں پڑھا تھا، 60 نمبر آیت میں، یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، قیامت کے دن دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ کے دین کو جھٹلا دیا، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ یعنی گزشتہ سبق بھی میں نے اس بارے میں کہا تھا نا،
تو دیکھیں یہ بہت گمبھیر مسائل ہیں، بہت بڑی جہالت ہے، بے وقوفی ہے، بے رخی ہے، اور ہم نے دین سے رخ پھیر لیا ہے۔ اس وقت دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اس وقت آج کے مسلمان کا مدعا آخرت نہیں بلکہ دنیا ہے۔ آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، اور میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دین کے نام پر ہے۔ کسی نے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے مٹھی پر، کسی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حجوں پہ جا رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، وہاں تصویریں کھنچوا رہا ہے، جو بھی ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ یہ اندھوں کی طرح، وہ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں نا، یہ ایک بھیڑ چال ہے۔ لوگ جمعے کے دن نماز کو جا رہے ہیں، تو بس آپ بھی جمعے کو چل دیے نماز کو، اور عام طور پہ لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ بھی نہیں کرتے، یا جو کرتے بھی ہیں چلیں لگا لیں، یعنی بنا سوچے سمجھے آپ دین کے کچھ کام پابندی سے کر رہے ہیں۔ 5 وقت کے آپ نمازی ہیں، نوافل، ذکر، اذکار، رمضان کے روزے، پھر ہر اتوار کا اور جمعرات کا روزہ، اور عورتیں بعض ہیں شرعی پردہ کرتی ہیں۔ تو یہ برائے نام کام ہے۔ دیکھیں بنا سوچے سمجھے، بنا کسی طریقے کے آپ جو بھی کام کریں گے وہ بے سود ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ بات بہت ہی، یعنی ہم نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو۔ بنا سوچ، میں نے کیا کہا، بنا سوچے سمجھے اگر ایک کام آپ کریں گے بھی تو وہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہے کسی خاص ڈش پکانے کا، ایک خاتون خانہ ہے، تو وہ کچن میں جاتی ہے، کوئی خاص پلان نہیں ہے، اس کو طریقہ بھی نہیں معلوم کہ بھئی کڑھی کیسے بنائی جاتی ہے، قورمہ کیسے بنایا جاتا ہے، یا بریانی کیسے بنائے، اس کو طریقہ نہیں آتا، لیکن وہ کچن میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ چاول بھی ہیں، گوشت بھی ہے، دہی بھی ہے، یعنی سارے مسالے اور سودا برابر ہے، بریانی کا بھی سودا ہے، اور کفتوں کا بھی ہے، اور پائے بھی رکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ دال بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ 5-6 آئٹم، کچھ بریانی کے سودا اٹھا لے گی، اور کچھ جو ہے دال ڈال لے گی، کچھ چاول ڈال لے گی، اور اس کو طریقہ نہیں معلوم، بنا سوچے سمجھے وہ کچن میں جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، پکانا نہیں آتا، نہ معلوم ہے، بس سودا رکھا ہوا ہے، وہ پیاز کاٹتی ہے، اور پھر آپ پتہ ہے گڑبڑ ساری چیزیں۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ کون سی ہڈیاں پکائی گی؟ اول تو اس کے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہے کہ بھئی میں نے بریانی بنانی ہے۔ بھئی پلان ہوتا تو وہ پوچھ لیتی، اگر نہیں آتا تو پوچھ لیتی، کسی سے رہنمائی لیتی کہ بھئی یہ کیسے ہوتی ہے نا، لیڈیز پوچھتی ہیں ایک دوسرے سے کہ بھئی تم نے وہ تو بڑا اچھا بنایا تھا بریانی یا نہاری، وہ کیسی، کیا ترکیب تھی، یا چکن کڑھائی یا جو بھی تھی، تو وہ پوچھتی بھی نہیں ہے، نہ عقل سے کام لیتی ہے۔ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ یہ آج کا مسلمان سب کے سب جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہاں پر ہم افسوس کریں گے، کاش ہم کسی سے پوچھ لیتے، کسی کی بات سن لیتے، یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج یہاں دوزخ میں نہ آتے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، ہمارا مدعا تو ظاہر ہے اور وہ دنیا ہے، بس فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ دیکھیں تقوی کی بات ہو رہی ہے تو میں تو کھڑا ہو گیا اس بات پہ کہ بھئی ہمیں نجات ملے گی، ہم تقوی والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، میں نجات دوں گا متقیوں کو۔
بمفازتہم، ان کی جو انہوں نے اسباب نجات استعمال کیے تھے وہ آپ کو میں نے بتا دیا، ان کو اب کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ غم ہوگا۔ ہم تو دیکھیں تقوی کا معنی بھی ہم نے کسی کے ذہن میں محدود ہے اور کسی کے ذہن میں غلط ہے، یہ اکثر آپ کو میں کہتا رہتا ہوں۔ تقوی ہم تو نہیں جانتے تقوی ہے کیا چیز۔ تقوی تو ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے اور ایک احتیاط کا نام ہے۔ تقوی کسی خاص کام کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لی تو متقی ہو گئے، یا روزہ رکھ لیا تو متقی آپ کو کہا جائے گا، یا زکوٰۃ دے دی تو متقی نہیں۔ ساری زندگی میں احتیاط سے کام لیں گے آپ اور اللہ کی مرضی سے سارے کام انجام دیں گے تو تب آپ متقی بن سکتے ہیں۔ کچھ کام ہم تو دیکھیں اللہ کی مرضی سے تو کوئی کام نہیں کر رہے، دین کو تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ آپ چھوڑ دو ان لوگوں کا پیچھا جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ کون؟ آج کا مسلمان۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، سنیں اے نبی آپ ان لوگوں سے رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب میں اس کا نہ محبوب ہوں، نہ مطلوب ہوں، نہ مقصود ہوں، نہ معبود ہوں۔ آج کا مسلمان ایسے ہی ہے، اللہ نہ اس کی منزل ہے، نہ اس کا مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، اور وہ معبود بھی نہیں بن سکتا۔ اگر یہ دیکھیں ایک جملہ سن لیں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اس کی بندگی کر نہیں سکتے، آپ متقی بن نہیں سکتے، ناممکن ہے متقی بننا۔ تقوی کی روش تو ایک دیکھیں یہ تو ایک الگ چیز ہے نا۔ پہلے تو نیت آپ کریں گے، ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے دنیا کی زندگی گزارنے کی۔ ہم تو دنیا ہی کے پیچھے پڑ رہے ہیں، دنیا ہی کو ہم نے کامیابی کا ذریعہ بنا لیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، نجات کون پائے گا؟ تقوی والے، اہل تقوی۔ اور تقوی والے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک آیت میں آپ کو آخر میں سنا رہا ہوں، پھر آپ سے اجازت کا طالب ہوں گا، اور وہ بالکل ہمارے بارے میں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن بھی ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میں یعنی جو آیت کا مفہوم ہے، اس مفہوم کے مطابق یہ لوگ آج کے مسلمان ہیں سب کے سب، آخرت اللہ کی ملاقات کی کسی کو امید نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی عطا سے میں آپ کو بلا رہا ہوں، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ بھئی ملاقات سر پہ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو۔ تو لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی پر ہم راضی ہیں، اس پر مطمئن بھی ہیں، اللہ کے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں آیات قرآنی کا ترجمہ، اس میں تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی فتوے بازی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ تو بہرحال دیکھیں میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں، کہہ دیں زبان حال سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، میں مشرک نہیں ہوں۔ اگر آپ رخ نہیں پھیرتے اللہ کی طرف پھر آپ مشرک ہیں۔ شرک کے بغیر چارے کاری نہیں۔ پھر شرک کیا ہے کہ آپ غیر اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو تو آپ نے بلا دیا، شرک ہے، برابر کر دیا آپ نے۔ اور پھر دیکھیں ایک بات اور ہے کہ ایک جملہ میں اور کہوں آپ کو کہ آپ کو عمل سے کہنا ہوگا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اس وقت ہمارا سب کچھ دنیا کے لیے ہے۔ غور کیجیے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل، خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔